وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگانی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. اس چوتھے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے رمضان اور اس کے روزے کے بارے میں ایک تقسیم بندی بتانا چاہتا ہوں. روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک عام کامن روزہ جسے کہا جاتا ہے. دوسرا قسم کا روزہ خاص ہوتا ہے. تیسرا خاص الخاص، یعنی ایک عام کامن روزہ، ایک روزہ وی آئی پی کا روزہ ہوتا ہے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے وی آئی پی کہہ رہا ہوں میں، اور ایک وی آئی پی کا روزہ ہے. عام روزہ جیسا ہم لوگوں کا روزہ ہے، جو ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں رعایت نہیں ہوتی ہیں. مثلاً اس عالم میں غلط بات بھی زبان سے نکلتی ہے، غلط نگاہ بھی پڑ جاتی ہے ہماری، غلط باتیں کان میں چلی جاتی ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہم لوگ. بہت ساری چیزیں جو رعایت نہیں کرنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے ہم لوگ. اسے کہتے ہیں کامن روزہ. ایک خاص روزہ ہے. خاص روزہ جو اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. بھوک و پیاس کے علاوہ اذا صمت فلیصم سمعک، جب تم روزہ رکھو تو تم اپنے کان کا بھی روزہ رکھو. فلیصم بصرک، جب تم روزہ رکھو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اپنے جلد کا بھی روزہ رکھو. یعنی روزہ ایک خاص روزہ ہے، فکر کو کنٹرول کرتا ہے روزہ. یہ انسان ہر چیز کے اوپر قابو رکھتا ہے، آنکھوں سے غلط جگہوں پر نہیں دیکھتا، جو چیزیں نہیں دیکھنے کی ہوتی ہیں اس سے آنکھ موڑ لیتا ہے، روک لیتا ہے، بند کر لیتا ہے. کیونکہ آج کا دور اس قسم کا دور ہے. انسان ایک انٹرنیٹ پر جب بیٹھ کر کام کرتا ہے، انسان ایک لمحے میں کئی دنیا کے مختلف مقامات کو چھی کر آتا ہے. ایک کمرے میں جب ایک لیپ ٹاپ کے سامنے یا ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کرتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں سے وہ ارتباط قائم کرتا ہے.
محرم نامحرم آفیشیل کام انجام دیتا ہے، مختلف جگہوں پر سیر کرنی پڑتی ہے اسے، وہ شخص اگر اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے یا اللہ اس سے کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، الٹی سیدھی باتیں سننے سے، یہ سب دل کو کنٹرول رکھتا ہے، یہ وی آئی پی والا روزہ ہے، خاص روزہ ہے یہ۔ ایک روزہ ہے وی آئی پی والا روزہ ہے، یعنی زیادہ خاص الخاص، ایسے شخص کے دل میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہوتا، زندگی کے ہر گوشے میں اس کے خدا پایا جاتا ہے، اس کی نماز میں خدا ہوتا ہے، کھانے کے وقت اس کے پاس خدا ہوتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، یہ نہیں کہ بعض چیزوں میں خدا ہے بعض چیزوں میں خدا نہیں ہے، مسجد میں آ گیا تو خدا ہے، مسجد سے باہر گیا تو خدا نہیں ہے، ہر چیز میں، اور یہ خدا ہمیشہ رہتا ہے اس کے ساتھ، صرف رمضان کے حد تک نہیں، صرف ایام اعضاء کے حد تک نہیں، ہمیشہ اس کے اندر خدا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم ان خاص لوگوں میں سے تھے خدا کے، اولو العزم پیغمبر میں سے تھے، جسے خدا نے ہر چیز ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، یہ سورہ انعام کی 75ویں آیت ہے، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے اختیارات دے ڈالے، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ خدا نے سارے کے سارے اختیارات دیے حضرت ابراہیم کو، یعنی خدا ہی سارے اختیارات جو تھے حضرت ابراہیم کو بتایا تھا، اللہ نے دیا نہیں تھا، بتایا تھا، کیونکہ وہ یقین کرنے والے بندوں میں سے تھے، وہ خدا کی ہر چیز پر وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ یقین رکھنے والوں میں سے تھے۔ عظمت آسمان ملکوت کافی وسیع عظمت ہے کہ اس کے کہکشان جسے کہا جاتا ہے یونیورس، جس میں عالمین ہوتے ہیں، ہم جس دنیا کے اندر ہیں وہ خدا کے ایک عالم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے دنیا۔ ملکوت السماوات والارض، یعنی سارے کے سارے خدا کے کہکشان، ستارے، یونیورس اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے خدا پہ، حضرت حق پر۔ اس قدرت کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص، یا اسٹڈی کرنے کے بعد کوئی بھی شخص غیر اللہ کی طرف نہیں جا سکتا عبادت کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے ان دلائل میں سے جو کافی اچھے طریقے سے بت پرستوں کو انہوں نے جو سنبھالا تھا، وہ یہاں پر واضح ہو رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم نے بت پرستوں سے ٹیکل کیا تھا۔ کیونکہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ جس زمین پر حضرت ابراہیم تشریف لائے تھے، پروان چڑھے تھے، وہ زمین متعدد خداؤں کا شکار تھا، متعدد جھوٹے خداؤں کے عبادت میں گرفتار تھا، لکڑی کا، پتھر کا، چاند، ستارے، سورج، نمرود، یہ سارے کے سارے خدا انہیں گرفتار کیے ہوئے تھے لوگوں کو۔ بڑی عجیب زمین ہوتی ہے وہ، جب ایک بت پرستی جہاں پر ہوتی ہے اور خدا کا
نام نہیں ہوتا، وہ زمین بڑی عجیب جاہلانہ زمین جسے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے مانی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ایسے کمیونٹی کے ساتھ جو کہ میجورٹی تھی بت پرستی کے اندر، انہیں سسٹمیٹک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ طریقے کے اندر غصہ نہیں ہے، غضب نہیں ہے، طریقے کے اندر تجربہ ہے، محبت ہے، مہربانی ہے، لوگوں کے دلیلوں کو سننے کا جذبہ ہے، اس کے بعد اپنے دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ کامیاب مربی ہوتا ہے۔ وہ شخص جو جا کر فوراً بھڑک جائے اور یہ کہے کہ میری آئیڈیالوجی سے ہٹ کر کسی کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ تکفیری والی آئیڈیالوجی ہے۔ تکفیری جو اتنا بڑا ایک باطل نہضت جو اٹھا تھا، جو لوگوں کے گردنوں کو کاٹتا تھا، لوگوں کے گھر اجاڑتا تھا، نسل کشی کی تھی انہوں نے، یہی کہہ کر کہ تم باطل ہو، تم مرتد ہو، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم واجب القتل ہو۔ انہیں گولیوں سے مارا جاتا تھا، انہیں خنجر سے ان کے گلے ذبح کیے جاتے تھے، متنفر قوم ہو جاتی۔ کسی بھی آئیڈیالوجی کو اگر پیش کرنا ہے لاجیکل طریقے سے پیش کیا جائے، منطقی طریقہ ہے، اس کا محبت کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، قرآن پیغمبر سے خود ارشاد فرما رہا ہے کہ وَادُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، اپنے رب کے راستے پر دعوت دو لوگوں کو۔ کس طریقے سے؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے، لاجک کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ، نصیحتوں کے ذریعے سے، پیار و محبت کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، لیکن قوانین کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ ڈیبیٹ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دی جائے، ایک دوسرے کو برا کہا جائے، ورنہ کوئی مذہب نہیں سنتا بات۔ ہمارے پاس بہت بڑا چینل ہے اس چیز کا، ممبر ہے ہمارے پاس، ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر یہ تینوں چیزیں، تینوں سیاستیں، قرآن کی سیاستوں کو آپ اس کے ذریعے سے ابلاغ کر سکتے ہو۔ ممبر کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے آپ حکمت دے سکتے ہو لوگوں کو۔ مجلس اسی لیے ہے، مجلس صرف ایک خاص کمیونٹی کی نشست کا نام نہیں ہے۔ مجلس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ہندو آ سکتا ہے، کرسچن آ سکتا ہے، یہود آ سکتا ہے۔ کامن پلیٹ فارم پر جہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، مسجد سے ہٹ کر امام باڑوں کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے سننے کے لیے، ڈسکشنز کی جگہ ہے۔ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے دعوت دیں۔ موعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ، نیک نصیحتیں، اچھی باتیں، لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، حالات کی طرف اشارہ کرنا، انہیں راستے بتانا، نصیحت کرنا۔ ایک امین سرپرست کے لحاظ سے بعض جدال ہیں، جدال یعنی ڈیبیٹ، ڈیبیٹ استدلالات کے ساتھ ہوتی ہے ایک دوسرے کی، یہ انٹلیکچوئل کمیونٹی کی میراث ہے یہ ڈیبیٹ کرنا۔ ڈیبیٹ ہر جاہل کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جاہل اگر چار باتیں سن کر جا کر ڈیبیٹ کرے گا تو نظام میں تبدیل ہو جائے گا، جنگ ہوگی، گالی گلوچ ہوگی۔ آج دیکھیں بہت ہے، آج جہالت کے ڈیبیٹ نے بدتمیزیوں پر لوگوں کو اتار دیا ہے۔ لوگ گالی دیتے ہیں، تمہارے سرپرست کو گالی دیں گے، تم ان کے سرپرست کو گالی دو گے،
ڈیبیٹ. یہاں حضرت ابراہیم کی پالیسی بہت پیاری پالیسی ہے کہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ایک مریض کو اپنا دوست بنا کر اس میں آپریشن کرتے ہیں. اگر دشمنی کے ساتھ آپ کریں گے تو نہیں ہوگا, مریض مر جائے گا, بھاگ جائے گا. پہلے اسے ہم خیال بنایا, حضرت ابراہیم نے دوست بنایا. سورہ انعام کی آیتیں, سورہ انعام 75, 76, 77, 78, 79, یہ 5 آیتیں, 4 آیتیں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کے استدلال کے بارے میں اگر بیان کیا جائے, واقعاً لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس میں. سورہ انعام 76ویں آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ لَيْلُ رَأَى كَوْكَبًا, جب رات ہوئی اور ستارے چمکنے لگے آسمان پر, حضرت ابراہیم نے ان ستاروں کی طرف دیکھا, چمکتے ہوئے ستارے. شاید ان ستارے پرستوں کے ساتھ ٹھہر کر ایک جگہ پر یا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ, کہیں بیٹھے ہوئے, آسمان کی طرف چمکتے ہوئے خوبصورت سفید رنگ کے تارے حضرت ابراہیم نے مشاہدہ کیا. قال ھذا ربی, ان کے زبان سے کہا کہ یہ میرا پالنے والا ہے, ایک استدلال کے لیے, یہ میرا پالنے والا ہے, یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین, رات گزر گئی ایک حصہ, جب صبح نمودار ہونے والی تھی, فلما افل, دیکھا کہ ستارے غروب ہو گئے, ان کی روشنی کم ہو گئی, ختم ہو گئے, جیسا کہ ستارے ہیں ہی نہیں آسمان پر, اجالا پن آ گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں, غروب ہونے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے. قال لا احب الافلین, میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. معقول بات تھی یہ. ستارے پرست اب حضرت ابراہیم سے نزاع نہیں کرتے, ڈنڈے نہیں اٹھائے مارنے کے لیے, تو نے میرے عقیدے کے خلاف کہا ہے, تو نے میرے خداؤں کے خلاف کہا ہے, ہم تجھے ماریں گے, تیرے گھر کو جلائیں گے. یہاں موب لنچنگ نہیں ہو رہی حضرت ابراہیم کے ساتھ, حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کے ذہن سوچ میں پڑ گئے. کیا سوچ میں پڑ گئے؟ ابراہیم نے جو بات کہی تھی وہ صحیح بات تھی. یہ کہاں پر ہے میرے خدا جو روزانہ میں جس کی پوجا کیا کرتا تھا, وہ تو ڈوب گئے. پھر یہ مسئلہ ختم ہوا, چاند پرستوں کے پاس آئے جو چاند کی پرستش کرتے ہیں. معمولاً یہ 14 کے بعد 15, 16 کی رات, 15 کی رات, 14 کی رات, اس میں چاند مکمل ہوتا ہے, ایک کورس ہوتا ہے, قمر ہوتا ہے. فلما رأى القمر بازغا, جب چاند کو چمکتا دیکھا, بازغا, چاند کو چمکتا دیکھا, بہت خوبصورت ہوتا ہے چاند. آپ جائیں چھت کے اوپر سے ٹھہر کر 14ویں کی رات کو, 15ویں کی رات کو دیکھیں چاند, قمر خوبصورت, دیکھتے رہ جانے کو دل چاہتا ہے. نہ جانے کتنے ایسے کیمریز ہوتے ہیں جو وہ راتوں کے چاند کو ضبط کر لیتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ. قال ھذا ربی, انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. جیسے اسی طریقے سے چاند بھی غروب ہوا. فلما افال, جیسے چاند غروب ہو گیا, قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمین یا ضالین. جب چاند بھی ڈوب گیا
ختم ہو گیا چاند، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر اس موقع پر ان لم یہدینی ربی، اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرے گا، میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لأکونن من القوم الضالین، اگر میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہونے والی قوم میں سے ہو جاؤں گا. یعنی انڈائریکٹ بتا دیا تم لوگ گمراہی پر ہو. تم اس خدا کو مانتے ہو جو خدا پارشیل ہے، آدھا ٹائم تمہارے ساتھ ہے، آدھا تمہارے ساتھ نہیں ہے. بیابان میں آؤ گے تو تمہارے ساتھ ہے، بیڈ روم میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ نہیں ہے. کبھی یہ خدا آدھا ہو جاتا ہے، کبھی یہ خدا غائب ہو جاتا ہے، کبھی یہ خدا چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی گمراہی ہے یہ. خدا بندہ مجھے اس گمراہی سے بچا لے، میری ہدایت کر. اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم اب سورج پرستوں کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں اسینڈنگ آرڈر سے، پہلے ستارے چھوٹے تھے، اس کے بعد چاند، اس کے بعد سورج. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، حضرت ابراہیم نے جب سورج کو دیکھا تو کافی بڑا اور چاند سے زیادہ چمتکار، چمکنے والا، چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ روشن تر. قَالَ هَذَا رَبِّي، انہوں نے اس جماعت کو کہا کہ میرا رب ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہا ہذا ربی، ورنہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میرا رب ہے. یہ حضرت ابراہیم ڈارک میں تھے، ایسا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. ہذا اکبر، ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے. کیوں رب ہے؟ یہ تو بھائی بہت بڑا ہے، یہ کافی بڑا ہے. چاند، سورج کافی بڑا ہے، چاند سے زیادہ روشنی دیتا ہے، چاند سے زیادہ نور پاشی کرتا ہے. فلما افلت، جب مغرب کا وقت آیا، ایسا وقت آ گیا اور سورج ڈوب گیا. قال یا قوم، اب قوم سے کہا اے میری قوم جو تم لوگ سورج کی عبادت کرتے ہو، چاند کی عبادت کرتے ہو، ستاروں کی عبادت کرتے ہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں یعنی تمہارے ساتھ نہیں ہوں، برات کرتا ہوں میں کس چیز سے کہ میں مشرک ہو جاؤں، خدا کا شریک قرار دوں. پھر ابراہیم آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ چلے بات پکی ہے کہ ستارے ڈوب گئے، روشنی ختم ہو گئی، پتہ نہیں، چاند ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، سب ڈوبنے والے ڈوب گئے. اے ابراہیم آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرا رب، میرا رخ، انی وجہت وجہی للذی، میرا رخ اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پیدا شدہ میرا خدا نہیں ہے. چاند پیدا شدہ ہے، پیدا کیا ہوا ہے، چاند پیدا ہوا ہے. سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. سوائے اللہ کے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سوائے اللہ کے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، میری صورت اس خدا کی طرف ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، عالمین کو پیدا کرنے والا. عالمین کو محتاج نہیں ہے خدا، محدود نہیں ہے میرا خدا. محدود یعنی اگر انڈیا میں ہے تو امریکہ میں نہیں ہے، آسمان پر ہے تو زمین پر نہیں ہے، زمین پر ہے تو آسمان پر نہیں ہے. یہ میرا خدا نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے. حنیفہ، حنیفہ یعنی خالص خدا، خالص پرستش اللہ کی، سوائے اللہ کے کسی کی پرستش نہیں ہے. وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی اسے کہتے ہیں خالص عبادت.
جسے اللہ کافی پسند کرتا ہے، خالص لوگوں کو، اخلاص تک پہنچنے کے لیے درجے ہوتے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں جو رمضان روزے کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایک عام روزہ ہے، ایک خاص روزہ ہے، ایک خاص الخاص روزہ ہے. یہ خاص الخاص تک پہنچنے کے لیے انسان کی بناوٹ دوسری نہیں ہے. سارے انسان ایک ہی طریقے سے پیدا کیے گئے، ماں کے پیٹ سے آئے، کچھ سیکھ کر نہیں آئے، ان پڑھ آئے، بچے آئے، طفل بن کر آئے. بعد میں جس طریقے سے ہوم ورک انسانوں نے کیا اس لحاظ سے فیوچر ان کا ڈیسائیڈ ہوا ہے. یعنی خدا نے فیوچر نہیں لکھا ان کا، خود انسان نے اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں سے ڈیسائیڈ کیا ہے اور لکھا ہے. یہ ایک انسان جو پیدا ہوا غریب ماں باپ سے یا امیر ماں باپ سے، بہت سارے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے امیر، ان کی عاقبت خراب، تقریباً بہت سارے. پیدا ہونے کے بعد انسان جیسا ہوم ورک ہوگا اس کا اس طریقے سے رشد کرے گا. سست ہوگا اس کے رشد سست ہوگی. جہالت کے ہوم ورک ہوگا تو جہالت کا رشد ہوگا اس کا، جاہل تر بنتا جائے گا. انسان پیدا ہوگا، سب پیدا ہوتے ایک جیسے، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. یہ خدا کے ہاتھ میں اس طریقے کا پیدا کرنا. لیکن موت وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. پیدا ہوا غریب، اگر مرا غریب گویا اس نے ہوم ورک نہیں کیا، اس نے یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو جہالت میں رکھا. پیدا ہوا جاہل، مرا جاہل، تو اس نے اپنے آپ کو ہوم ورک نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو جاہل ہی رکھا. پیدا ہوا جاہل، مرا عالم. پیدا ہوا غریب، مرا امیر، اس نے ہوم ورک کیا ہے. ہر انسان کامن ہوتا ہے، ہر انسان عام ہوتا ہے. ہوم ورک جتنا زیادہ ہوگا انسان کے اندر، کام کا طریقہ زیادہ ہوگا، اتنا انسان آگے بڑھے گا، اتنا انسان. اس کے بعد والے سٹیپ میں جو جائے گا وہ خاص کیس میں جائے گا. خاص، اب یہ خاص ہو گیا، یہ ایک سٹیج اس نے کراس کیا. اسی طریقے سے ایمان میں بھی ہے. ہم سب مومن ہیں، ہم سب ہیں مومن، لیکن ہو سکتا ہے ہم عام کیٹیگری میں ہوں، یعنی عام مومن جیسے سب ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی جاتے ہیں، زیارتوں کو بھی جاتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن غیبت بھی ہو جاتی ہے، بری باتیں نکل جاتی ہیں، آنکھوں سے غلط جگہ نگاہ ہو جاتی ہے ہماری، کانوں سے غلط باتیں سن لیتے ہیں. مومن ہے، عام مومن. گناہ اور نیکیاں مخلوط ہو جاتی ہیں ہماری، نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، مخلوط ملا دیا ہم نے سب چیزوں کو. خاص لوگ، ان کا ایمان خاص ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھوں میں بھی ایمان ہوتا ہے، ان کے کان میں بھی ایمان ہوتا ہے، ان کی زبان میں بھی ایمان ہوتا ہے، ان کی فکر میں بھی ایمان ہوتا ہے. یہ خاص لوگوں کا ایمان نہیں ہے، اسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، کانوں کو لغو سننے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، فکر کو کنٹرول میں لانا پڑتا ہے. جب ان چیزوں کے اوپر انسان ایک کورس کر لے گا، پریکٹس کرے گا کنٹرول کرنے کا، پھر وہ ایمان کے وی آئی پی میں جائے گا، خاص الخاص میں جائے گا. اب اس کی زندگی خدائی زندگی ہوگی، اس کی زندگی خدا کی زندگی ہوگی. اب اس کی زندگی میں خدا صرف مسجد کے حد تک نہیں رہے گا، صرف مسجد الحرام کے حد تک نہیں رہے گا. وہ زندگی کے جن جن شعبے میں بھی رہے گا وہ خدا اس کے ساتھ رہے گا، خدا اس کے ساتھ رہے گا. جیسے امام حسین اس خدا کو بڑے اچھے طریقے سے بیان فرماتے، امام فرماتے ہیں الہی
رضن بقضائک، یہ اوج ایمان، رضن بقضائک، جو تو نے میرے حق میں رکھ دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، خوف نہیں ہے بالکل، سامنے اتنا بڑا لشکر پھر بھی خوف نہیں ہے۔ رضن برضائک قضائک تسلیما لامرک، تیرے امر کے مقابل میں تسلیم ہوں، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، میں جھک گیا ہوں تیرے سامنے۔ تسلیما لامرک لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، یہ ہوتا ہے یہ خاص الخاص ایمان، خاص الخاص مومن۔ والسلام۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا ہے۔